الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء اکرام، اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے التقسیم الخامس للفعل، فعل کی پانچویں تقسیم جو کہ لازم اور متعدی کے اعتبار سے ہے، اس کا ایک حصہ پڑھا تھا جس میں مصنف نے فعل کی دو قسمیں بیان کی، پھر ان کی تعریف بیان کی، لازم اور متعدی کی، اور پھر متعدی کی اقسام بھی بیان کی اور علامتیں بھی۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے کتنے اصول ہیں۔ کوئی بھی فعل لازم ہو، آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر مصنف نے 8 اصول بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَأَسْبَابُ تعد الفعل فعل اللازم اصالتاً ثمانیۃ، کہ فعل لازم کو متعدی بنانے کے اصولی طور پر 8 طریقے ہیں۔ ان 8 طریقوں کو آپ سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے۔ الاول، پہلا طریقہ، الحمزۃ کاکرم زید عمرا، پہلا طریقہ ہے باب افعال کا حمزہ بڑھا کر، یعنی کہ آپ کسی بھی لازم فعل کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو باب افعال کے وزن پر لے آئیں تو وہ متعدی بن جائے گا۔ الثانی التضعیف، دوسرا طریقہ ہے، دوسرا اصول، عین کلمہ کو مکرر کر کے، یعنی باب تفعیل کے وزن پر لے آئیں، جیسے فرحت زیدن، تو یہ بھی فعل لازم کو متعدی بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ الثالث زیادۃ الف المفاعلتی، اور تیسرا طریقہ ہے الف مفاعلہ بڑھا کر، یعنی کہ باب مفاعلہ کے وزن پر لے آئیں تو بھی فعل لازم فعل متعدی بن جاتا ہے، جیسے جالس زید العلماء، وقد تقدمت، اور اس کی تفصیل پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ الرابع، چوتھا طریقہ، زیادۃ حرف الجر، حرف جر بڑھا کر، حرف جر بڑھا دیں تو بھی فعل لازم فعل متعدی بن جاتا ہے، جیسے ذہبت بعلی، آپ بغیر حرف جر کے پڑھیں گے تو یہ لازم ہے ذہبت میں گیا، اور ذہبت بعلی با حرف جر بڑھا کر پڑھیں گے تو پھر یہ متعدی بن جائے گا، پھر معنی ہوگا میں علی کو لے گیا۔ الخامس، پانچواں طریقہ ہے زیادۃ الحمزۃ والسین والتاء، حمزہ اور سین اور تا بڑھا کر، نحو استخرج زید المال، یعنی کہ کسی بھی لازم فعل کو آپ باب استفعال کے وزن پر لے آئیں گے تو وہ بھی لازم سے متعدی بن جائے گا۔ السادس، چھٹا طریقہ، التضمین النحوی، تضمین نحوی کر کے۔ تضمین نحوی کیا ہے، اس کی تعریف مصنف کر رہے ہیں، وَهُوَ أَن تُشْرَبَ كَلِمَةٌ لَازِمَةٌ مَعْنَى كَلِمَةٍ مُتَعَدِّيَةٍ، کہ تضمین نحوی یہ ہے کہ کلمہ لازم کو کلمہ متعدی کے معنی دے دیے جائیں، لِتَتَعَدَّى تَعْدِيَتُهَا، تاکہ وہ بھی متعدی ہو جائے، نحو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، ضُمِّنَ تعظیم معنی تنوع فعدیہ تعدیتہ، تو جو تعظیم ہے اس کو تنوع کے معنی دے دیے گئے ہیں، اور تعظیم فعل لازم ہے اور تنوع فعل متعدی ہے، تو فعل متعدی کے معنی فعل لازم کو دے دیے گئے ہیں تضمین نحوی کے ذریعے، اور اس کو بھی تعظیموں کے ذریعے متعدی بنا دیا گیا ہے۔ السابع، فعل لازم کو متعدی بنانے کا ساتواں طریقہ، حذف حرف الجر توسعا،
شاذ طریقے سے حرف جر کو حذف کر کے بھی فعل لازم کو متعدی بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو فعل حرف جر کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو بطور شاذ یعنی کبھی کبھار اس کے حرف جر کو حذف کر کے بھی اس سے متعدی معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مصنف نے شاعر کا قول ذکر کیا ہے، تمرون الدیار ولم تعوجوا کلامکم علی اذن حرام۔ تمرون، تم ہماری بستیوں سے گزر جاتے ہو اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، پھر تو تم سے کلام کرنا مجھ پر حرام ہے۔ اب یہاں پر تمرون الدیار، تمرون جو فعل ہے یہ با حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بطور شاذ ضرورت شعری کی وجہ سے حرف جر کو حذف کر دیا گیا، لیکن اس سے معنی جو ہے وہ متعدی ہی مراد لیا گیا ہے، اور شاعر نے بھی یہاں پر اسی اصول کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وَيَطَّرِدُ حَذْفُهُ مَعَ أَنَّ وَأَنْ نحو قوله تعالی شاہد اللہ انہ۔ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں، اس بات کا بیان کر رہے ہیں کہ جو حرف جر ہے اس کا حذف کرنا اکثر ہوتا ہے، اکثر حذف ہوتا ہے کہاں کہاں؟ انا کے ساتھ اور ان کے ساتھ، دونوں کی مثال قرآن پاک سے دی ہے۔ شاہد اللہ انہ، تو یہ اصل میں تھا شاہد اللہ علی انہ، تو علی حرف جر کو یہاں پر حذف کر دیا ہے۔ اور دوسری مثال اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، یہاں پر بھی حرف جر حذف ہے، اصل میں عبارت یوں ہے اوا عجبتم من ان جاءکم، تو یہ شاہد اللہ اور عجبتم یہ دونوں فعل متعدی استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ متعدی حرف جر کے واسطے سے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی حرف جر کو حذف کر دیا، اور اس کا اصول یہ بیان کیا کہ انا اور ان کے ساتھ اکثر حرف جر حذف ہو جاتا ہے۔ آٹھواں طریقہ یہ ہے الثامن تحویل اللازم الی باب نصر لقصد المبالغۃ، غلبہ کے معنی حاصل کرنے کے ارادے سے فعل لازم کو باب ناصرہ ینصرو کی طرف پھیر دینا، جیسے قعدتہ فقعدتہ فانا اقعدہ کما تقدم، اس کی تفصیل پیچھے بھی گزر چکی ہے باب ناصرہ ینصرو کی تفصیل میں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں غلبہ کا معنی کس طرح ہے، قعدتہ فقعدتہ فانا اقعدہ، میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے میں مقابلہ کیا۔ قعدتہ آپ جانتے ہیں باب مفعلہ سے ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک ہی فعل کے دو فاعل ہوتے ہیں، تو میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے میں مقابلہ کیا، فقعدتہ تو میں اس پر غالب آ گیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں فانا اقعدہ میں اس پر غالب آ جاتا ہوں، کما تقدم جیسا کہ پیچھے بھی گزرا۔ والحق ان تعدیۃ الفعل سماعیۃ، یہاں پر مصنف اس بات کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ فعل لازم کو فعل متعدی بنانا، اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنانا یہ سماعی چیز ہے، یعنی کہ اس کا دار و مدار سماع پر ہے، اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے۔ فما سمعت تعدیتہ بحرف لا یجوز تعدیتہ بغیرہ، تو جو کلمہ جو فعل حرف جر کے ساتھ متعدی سنا گیا ہو تو اس کو بغیر حرف جر کے متعدی بنانا جائز نہیں ہے۔ وما لم تسمع تعدیتہ، اور جو متعدی سنا ہی نہ گیا ہو، لا یجوز ان یعدى بهذه الاسباب، تو یہ جو مذکورہ اسباب ہیں ان میں سے کسی ایک سبب سے بھی اس کو متعدی بنانا جائز نہیں ہے۔ وبعضهم جعل زیارت الحمزۃ فی الثلاثی اللازم لقصد تعدیتہ قیاسا مضطردا کما تقدم، اور بعض صرفیوں نے فعل لازم ثلاثی میں حمزہ کے ذریعے تعدیہ کو قیاسی بتایا ہے، یعنی کہ یہ علماء صرف کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ یہ سماعی نہیں ہے، بلکہ
بعض علماء صرف کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے حمزہ افعال کے ذریعے ثلاثی لازم، یعنی کہ وہ ثلاثی مجرد کے وہ افعال جو لازم استعمال ہوتے ہیں ان کو باب افعال کے حمزہ کے ساتھ، یعنی باب افعال کے وزن پر لا کر متعدی بنانے کے ارادے سے ان کو باب افعال کے وزن پر لانا، یہ قیاسی ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے، اس کا سما کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے بھی گزرا ہے۔ معزز طلباء اکرام، کچھ وقت کی قلت کی وجہ سے میں تفصیل کے ساتھ لمبے سبق کی ویڈیو نہیں بنا پا رہا، تو ابھی بھی میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو کچھ وقت تھا ناشتے میں، تو میں نے اتنی سی ریکارڈنگ کی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ سبق بھی جلدی ہی کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔